اچھا بھائی، تو جب بھی کوئی ایسا کوئی ہو نا تو وہ حدیث ہوتی ہے اس پہ، اور میں حدیث بتا رہا ہوتا، اس کا نمبر نہیں بتا رہا ہوتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ میرا تو واضح و نصیحت کی مجلس ہے، اس میں تو موضوع کے حساب سے حدیثیں آتی رہیں گی. تو جب موضوع کے حساب سے حدیثیں آتی رہیں گی تو مجھے پہلے نہیں پتا ہوتا کہ کون، میں تو بیان کرتا ہوں فی البدیہی. یہ کیا ہے بھائی؟ میرے بیان تو فی البدیہی ہوتے ہیں نا. ہاں، جو علمی کلپ میرے ریکارڈ ہوتے ہیں اختلافی مسائل ہوں یا اس پہ، تو اس پہ پھر میں پورے ریفرنس دیتا ہوں. تو وہ آپ دیکھ سکتے ہیں یوٹیوب پہ، پورے اس میں حدیث کے نمبر بھی آ رہے ہوتے ہیں. تراویح کے مسئلے پر جو میرا آڈیو بیان ہے اس میں ایک حدیث کا، بلکہ پوری سندیں بھی پڑی ہوئی ہیں، صرف ریفرنس نہیں ہے، پوری سند، راویوں کی پوری تحقیق. تو وہ ہے بہت کم اختلافی مسائل پہ، آپ یہ کہہ سکتے ہیں. اس کی وجہ بھی یہ کہ اختلافی مسائل کو ہم زیادہ چھیڑتے نہیں ہیں. چھیڑتے اس لیے نہیں ہیں کہ جتنا ان کو چھیڑو نا، یہ ایک مولانا نے بڑی پیاری مثال دی ہے کہ یہ جو آج کل لوگ کہہ رہے ہیں نا فرقواریت ختم کر رہے ہیں، ان کی مثال بالکل ایسے ہے جیسے ایک آدمی کو شکایت پہنچی کسی کی کہ وہ گالیاں بہت دیتا ہے. اس کو بلا کے کسی نے پوچھا، یار میں نے تمہارے بارے میں سنا ہے کہ تم گالیاں بہت دیتے ہو. اس نے کہا کس بےغیرت نے کہا کہ میں گالیاں دیتا ہوں؟ کس الو کے پٹھے نے کہا کہ میں گالیاں؟ پھر جو فحش گالیاں شروع کی، اور پھر کہہ رہا ہے کہ جس بےغیرت نے بھی یہ کہا ہے میں گالیاں دیتا ہوں، خدا کی قسم اس الو کے پٹھے نے غلط کہا ہے. تو یہ جو آج کل نئے اسکالرز آ رہے ہیں نا فرقواریت ختم کرنے کے لیے، یہ بالکل یہ کام کر رہے ہیں کہ آپ کے ایٹیٹیوڈ سے پتہ چلتا ہے کہ آپ فرقواریت کو کم کرنے کے بجائے اور زیادہ آگ لگا رہے ہیں. اور دعویٰ یہ ہوتا ہے ہم سب کو قرآن حدیث پہ جمع کر رہے ہیں. آپ قرآن حدیث پہ جمع نہیں کر رہے، قرآن حدیث پہ جو آپ کی اپنی رائے ہے نا وہ پوری امت پہ تھوپ رہے ہو. آپ اس تھوپنے کو آپ کہہ رہے ہو یہ قرآن حدیث پہ امت جمع ہو رہی ہے. اور بار میں ایک بات کہوں، جس کم وقت کا یوٹیوب پہ مذہبی چینل نہیں چلتا نا، وہ مولویوں کو گالیاں دینا شروع کر دیتا ہے، پھر ہٹ ہوتا ہے وہ. یہ مولوی ایسے کرتے ہیں، یہ مولوی ایسے، تو یہ مولوی ایسے، تو یہ مولوی ایسے، تو یہ مولویوں کو نہیں پتا، میں بتاؤں گا آپ کو. تو لوگ کہتے ہیں یار یہ ہے کوئی بندہ آیا ہے مارکیٹ میں. یہ منجن بیچنے کا سب سے سستا اور سب سے بہترین طریقہ ہے. بھائی سارے مولوی ٹھیک نہیں ہے، ہمیں پہلے پتہ، ساری دنیا کو پتا ہے سارے تو کہیں بھی ٹھیک نہیں ہوتے نا. تو یہ کیا بات ہے مولوی ایسے تو مولوی ایسے تو مولوی ایسے. ابھی ایک محترم نے ایک کلپ ریکارڈ کروایا ڈراپ شپنگ کے حوالے سے کہ ڈراپ شپنگ اسلام میں جائز ہے. یہ مولویوں نے غلط گائیڈ کیا ہوا ہے. حالانکہ مولویوں نے ڈراپ شپنگ کی ساری صورتوں کو حرام قرار نہیں دیا، جو حرام تھی ان کا بھی آلٹرنیٹ بتایا ہے. حالانکہ مولوی کے ذمہ آلٹرنیٹ بتانا نہیں ہے، اس لیے بتایا کہ لوگ تجارت کریں. بھائی یہ حرام صورت ہے، اس کو یوں کر لو گے تو یہ کیا ہو جائے گی؟ جائز ہو جائے گی. لیکن وہی بات ہے کلپ چلے گا نہیں جب تک مولویوں کو براوت. تمہیں ڈراپ شپنگ کے خرید و فروخت کے مسائل کا تمہیں کیا پتا؟ 2 حدیثیں کوٹ کی ہے. ایک حدیث یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ چیز جو آپ کے پاس نہیں ہے، لا تبع ما لیس عندک. اب میں پوری حدیث پڑھ رہا ہوں نا، اب آپ کیا حدیث کا نمبر کوڈ نہیں کر رہا، تو بھائی میں پوری عربی میں الفاظ آپ کو سنا رہا ہوں. اور میں اس لیے نمبر کوڈ نہیں کر رہا کہ میں پہلے سے یہ موضوع پر بات کرنے کے لیے تیار تھوڑی تھا. یہ تو کسی نے ابھی بات ذہن میں آ گئی تو میں اب بتا رہا ہوں. تو یہ تو زیادہ یعنی ایک علمیت کی بات ہے کہ آپ کو بغیر اطلاع کے ٹاپک دے دیا جائے اور آپ اس پہ حدیثیں پیش کرنا شروع کر دیں. تو کوڈ جو حوالہ جو میں نہیں دے رہا نا، اس لیے کہ پہلے سے تھوڑی مجھے، میں ڈاکٹر ذاکر نائک تھوڑی ہوگا میں اتنی ساری حدیثوں کے نمبر یاد کر کے لے کر آؤں میں آپ کے سامنے. تو ڈاکٹر صاحب کی اپنی ایک فیلڈ ہے، اس میں وہ ماسٹر ہیں، لیکن ہر آدمی ہر وقت حوالوں کے ساتھ بیٹھا ہوا نہیں ہوتا. ہاں یہ میرا چیلنج ہے کہ یہ حدیث نہ ہو تو پھر آپ بتانا مجھے. آپ گوگل پہ لکھو گے آ جائے گی یہ حدیث. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیع، اور ڈاکٹر ذاکر نائک سے بھی جب آپ خرید و فروخت کے مسائل کی حدیثیں پوچھیں گے تو عین ممکن ہے ان کو بھی حوالہ یاد نہ ہو، کیونکہ جس فیلڈ میں انہوں نے محنت کی ہے، اس میں زندگی کھپائی ہے، اس میں انہوں نے کمال پیدا کیا ہے. تو میں پھر بھی بتا دوں ان کا حافظہ غیر معمولی ہے. وہ جو ان کی خوبی ہے اس کا انکار، یہ تو چڑھتے سورج کا انکار ہوگا نا. لیکن وہ بھی اسپیسیفک ایک خاص فیلڈ میں، ہر فیلڈ میں کوئی بھی آدمی ماہر نہیں ہوتا کہ ہر چیز میں ہی جناب وہ آگے نکل جائے. تو حدیث میں ایک طرف آتا ہے، خوب سمجھ لیں، ڈراپ شپنگ میں نا بہت غلط گائیڈنس مل رہی ہے لوگوں کو. حدیث میں آتا ہے کہ ان صاحب نے کہا کہ حدیث میں آتا ہے کہ بھئی جو چیز تمہارے پاس نہیں ہے اسے مت بیچو. میں اس کے عربی الفاظ سنا رہا ہوں، لا تبع ما لیس عندک. جو چیز آپ کے پاس نہیں ہے آپ اس کو آگے نہیں بیچ سکتے. ڈراپ شپنگ میں بسا اوقات ایسا ہو رہا ہے کہ ایک چیز آپ نے خریدی نہیں ہے اور آپ بیچ رہے ہیں اس کو. اس بیس پہ علماء کہتے ہیں ڈراپ شپنگ میں یہ والی خرید و فروخت، یہ نہیں کہ ڈراپ شپنگ ہی حرام ہے. ڈراپ شپنگ میں اگر خرید و فروخت کا یہ طریقہ ہوگا تو یہ جائز نہیں ہے. اب ان محترم نے کلپ بنا دیا کہ یہ مولوی یہ والی حدیث گویا شو یہ کیا کہ یہ بتا رہے ہیں، دوسری والی نہیں بتا رہے. دوسری حدیث جس میں آتا ہے کہ ایک صحابی نے عرض کیا، پورے میں مفہوم اپنے الفاظ میں حدیث کا بیان کر رہا ہوں، کہ بیع سلم کہتے ہیں اس خرید و فروخت کو، کہ ایک چیز مارکیٹ میں ہے نہیں
تو صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ہمیں ظاہر ہے ہمیں فصل اگانی ہے تو ہمارے پاس تو ہمیں ایڈوانس میں پیسہ چاہیے ہوتا ہے, بعد میں فصل اگے گی تو ہم اس کو بیچیں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 شرطوں کے ساتھ اس کی اجازت دی کہ ایک چیز آپ کے پاس نہیں ہے. میں اس کو عام مثالوں سے سمجھاتا ہوں. دیکھو ایک آدمی کسان کے پاس جاتا ہے کہ بھائی مجھے پیاز کی اتنی بوریاں چاہیے. کسان کہتا ہے پیاز ابھی اگا ہی نہیں ہے, معدوم ہے نا, معدوم ہے ہی نہیں ابھی. تو کسان کہتا ہے بھائی مجھے ضرورت ہے پیسوں کی, تو آپ ایڈوانس میں اتنے پیسے دے دو تاکہ میں پیاز اگاؤں اور 6 مہینے کے بعد آپ کو اتنی بوریاں پہنچا دوں. یہ معدوم چیز ہے تو یہ بے جائز نہیں ہے, لیکن چند شرطوں کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت دی. وہ شرطیں یہ ہیں کہ جس چیز کو خریدا جا رہا ہے, نمبر 1 یہ کہ پیمنٹ کیش ہو جائے گی, ساری پیمنٹ آپ کیا کریں گے, دونوں چیزیں ادھار پہ نہیں ہوں گی, ایڈوانس پیمنٹ آپ کو کرنی پڑے گی پہلے. نمبر 2 جو چیز کسان یا کوئی بھی شخص بیچے گا وہ مثلیات میں سے ہو. مثلیات کہتے ہیں ان چیزوں کو بالکل اس جیسی نظیر مارکیٹ میں ملتی ہو. مثال کے طور پر آلو ہے, کوئی متعین تو نہیں ہوتا نا, آپ نے کہا 1 کلو آلو, اس کی آپ جب صفت بیان کر دیں گے تو مارکیٹ میں یہاں نہیں ملا تو وہاں مل جائے گا, وہاں نہیں ملا تو وہاں مل جائے گا. آپ نے کہا بھائی فلاں قسم کا باسمتی چاول میں آپ سے خرید رہا ہوں, اتنی بوریاں چاہیے مجھے, وہ چاول یہاں نہیں ہے تو مارکیٹ میں دوسری جگہ وہ موجود ہو. اس کو کہتے ہیں ذمے میں کوئی چیز آ جائے جس کی مثل ہو. بکرا جو ہے نا, بکرا یا گائے, یہ مثلیات میں سے نہیں ہے. مثلیات کی آسان ڈیفینیشن یہ ہے جو کیل کر کے یا وزن کر کے بکتی ہو, کیل کر کے یا وزن کر کے. کپڑا جو ہے نا, کپڑا خاص کمپنی کا اور خاص کلر کا, یہ تو مثلیات میں سے ہوگا, لیکن صرف کپڑا آپ نے کہہ دیا تو یہ مثلیات میں سے نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ تو آپ نے یہ جتنی بھی گاجریں ہیں, دالیں ہیں, چاول ہے, یہ ساری مثلیات میں سے ہیں. تو ان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ چیز جو ابھی ہے ہی نہیں اس کو بیچنے کی اجازت دی, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شرط لگائی کہ الا اجل معلوم, مدت متعین. تو پہلی بات تو یہ اجل ہونی چاہیے. اجل کا مطلب ایک خاص ٹائم کے بعد وہ ڈیلیور کرے گا. ابھی اگر اس کے پاس موجود ہے اور آپ نے اشارہ کر دیا کہ میں یہ تم سے خرید رہا ہوں, تو پھر اس میں یہ بے سلم جائز نہیں ہے, کیونکہ وہ تو موجود ہے نا, اس کو تو فوراً آپ اٹھا کے دیں. ابھی اس میں یہ ادھار والا معاملہ نہیں چلے گا. تو کیل معلوم ہونا چاہیے, اجل معلوم ہونا چاہیے, اس کی جو صفات ہیں پوری اتنی اچھی طرح ایکسپلین ہو جانی چاہیے کہ بعد میں جب وہ ڈیلیور کرے تو نزاع کا خطرہ بالکل ہو ہی نہیں کہ آپ کیا میں نے تو یہ کہا تھا تم یہ اٹھا کے لے آئے. تو یہ مثلیات میں تو ہوتا ہے, جو چیزیں ہم مثل نہیں ہیں ان میں نہیں ہوتا. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ ہم مثل نہیں ہے. جیسے آپ کی مخصوص بائک ہے, 1 سال پرانی ہے, چلا چلا کے آپ نے پرانی کر دی, اس بائک کو جب آپ بیچو گے تو بے سلم کے طور پہ نہیں بیچ سکتے, کیونکہ اس کو آپ جتنا مرضی ایکسپلین کرو گے بالکل اس جیسی بائک مارکیٹ میں نہیں ہوگی. ہاں 0 میٹر بائک میں بے سلم کر سکتے ہیں, 0 میٹر گاڑی میں بھی بے سلم کر سکتے ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ 0 میٹر گاڑی, کیونکہ کمپنیوں کی 0 میٹر گاڑیاں آپ ماڈل بتا دیں, رجسٹریشن کا جو سال ہے وہ بتا دیں, تو وہ سب ایک ہی جیسی ہوتی ہیں. تو اس طرح سے بے سلم کی شریعت میں اجازت ہے. یہ خلاف قیاس ہے. تو خلاف قیاس کا مطلب ہوتا ہے جن شرطوں کے ساتھ اجازت ملے گی انہی شرطوں کے ساتھ آپ یہ بے معدوم کر سکتے ہیں, اس کے علاوہ نہیں کر سکتے. تو ان شرطوں میں پوری امت کا اجماع ہے کہ وہ فوراً نہیں ہو, وہ ابھی موجود نہیں ہونی چاہیے, یعنی متعین نہیں ہونی چاہیے. ڈراپ شپنگ میں آپ بے سلم نہیں, ڈراپ شپنگ میں مسئلہ یہ ہے کہ بہت ساری چیزیں جو ابھی آپ کی ملکیت میں نہیں آئی ہیں آپ وہ آگے بیچ رہے ہوتے ہیں. تو اس کا طریقہ شریعت نے یہ بتایا ہے کہ آپ قبضہ کیے بغیر بیچے نہیں, یا تو بے سلم کریں, اس میں بے سلم کریں. سلم کا مطلب یہ کہ آپ اس سے کہیں بھائی یہ چیز ابھی تمہارے پاس کمپنی کے پاس موجود نہیں ہے, اور بے سلم میں کم سے کم مدت 1 مہینہ ہے. 1 مہینے سے پہلے اگر وہ ڈیلیور کرنے کی وعدہ کر لیتا ہے تو اس میں بے سلم جائز نہیں ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ کیونکہ یہ شریعت نے ایک عام قاعدے سے ہٹ کے ہمیں اجازت دی ہے, تو اس میں اگر وہ 1 مہینے سے پہلے ڈیلیور کر سکتا ہے تو پھر آپ کو 1 مہینے تک انتظار کرنا پڑے گا, کیونکہ معدوم چیز کی بے نہیں, معدوم کہتے ہیں جو موجود ہی نہیں, اس کی بے نہیں ہو سکتی. تو یہ سارے جوئے اور سٹے کی صورتیں روکنے کے لیے شریعت نے پابندیاں لگائی ہیں. تو ان پابندیوں کو گورا فالو نہیں کرتا, آپ کو فالو کرنا پڑے گا. تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ اگر سلم کے طریقے پر کسی کمپنی کی گاڑی بک کرانی ہے تو 6 مہینے بعد, 1 مہینے بعد, 2 مہینے بعد آپ بک کرا سکتے ہیں, لیکن پیمنٹ کیا کرنی پڑے گی؟
ایڈوانس میں. ایسا نہیں ہو سکتا پیمنٹ بھی بعد میں اور چیز بھی بعد میں ڈیلیور ہو, یہ نہیں ہو سکتا. دوسرا مثلیات میں ہوگا, جو متعین چیزیں ہوتی ہیں, یہ چیز اس میں نہیں ہوتا. ڈراپ شپنگ میں بے سلم بعض صورتوں میں بے سلم بن رہی ہوتی ہے, بعض صورتوں میں بتا رہا ہوتا ہے یہ پروڈکٹ ہے, یہ میں تمہیں بیچ رہا ہوں, تو یہ اس میں آپ بے سلم کے طور پر اس کو نہیں خرید سکتے کیونکہ وہ تو متعین ہے. اس میں اگر آپ نے خرید کے آگے بیچ دیا تو یہ سمجھا جائے گا معدوم چیز کو بیچ رہے ہیں, وہ چیز جس کے آپ مالک نہیں بنے. اور صرف مالک بننا بھی ضروری نہیں ہے, اس کا قبضہ ہونا بھی ضروری ہے. تو آپ اس کو خریدیں, خریدنے کے بعد قبضہ کریں, قبضے کے بعد آگے بیچیں گے آپ اس کو. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ اس سے پہلے آپ کے لیے بیچنا جائز نہیں ہے, بیچ دیا تو پروفٹ حلال نہیں ہے آپ کے لیے. اچھا, یہ جو محترم آئے ہیں مارکیٹ میں, انہوں نے کہا کہ یہ مولوی لوگ حدیث کو گویا سمجھے نہیں ہے. حدیث میں جو آتا ہے نا کہ جو چیز تمہارے قبضے میں, یہ میں اس پہ پراپر وے میں نا کلپ ریکارڈ کرواؤں گا کیونکہ ابھی یہ جمعے کا بیان ہے اور موضوع بھی خشک ہے نا خرید و فروخت کے مسائل کا, تو یہ لوگوں کے زیادہ تر اوپر سے ہی گزر جاتا ہے. تو میں پراپر ڈراپ شپنگ کے جتنے شرعی احکام ہیں میں پراپر انشاءاللہ اس پہ کلپ ریکارڈ کرواؤں گا. اور یہ بات دماغ سے نکال دیں, بعض لوگ مولویوں کے خلاف ذہن بنا رہے ہیں کہ انہوں نے ہر چیز کو حرام قرار دیا ہوا ہے, یہ چاہتے ہی نہیں کہ لوگ پیسہ کمائیں, مسلمان ترقی میں پیچھے پڑ جائیں. جب یہ کرپٹو کرنسی آئے نا, اتنا لوگوں نے ہم پہ دباؤ ڈالا کہ ہم اس کو فرض قرار دیں, حلال نہیں بلکہ اس کی خرید و فروخت کو فرض قرار دیں ہم. اور تانے دیے جا رہے تھے کہ ابے یہ تجارت میں لوگوں کو پیچھے دھکیل رہے ہیں, یہ یوں کر رہے ہیں, یہ دیکھو یہ چاہتے ہی نہیں یہ لوگ پیسہ کمائیں, خود تو یوٹیوب سے پیسے کماتے ہیں چینل بنا بنا کے اور دوسروں کو منع کیا ہوا. اتنے تانے. آج وہ جو کرپٹو کرنسی کے بڑے بڑے وہ تھے نا جو گن پوائنٹ پہ ہم سے کہہ رہے تھے کہ اس کو کرو کہ یہ حلال ہے, حالانکہ ہمیں نہ حلال کہنے میں فائدہ نہ حرام کہنے میں. تو آج جب کرپٹو کرنسی ان کو لے کے ڈوبی ہے نا, تو آج وہ الٹا تانے دے رہے ہیں کہ یہ مولوی لوگ اس کو شروع سے حرام کیوں نہیں کہتے تھے. تو جس کا جو مفاد ہوتا ہے مولویوں پہ لا کے تھوپنا شروع کر دیتا ہے وہ. تو یہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ چیز جو آپ کے پاس نہیں ہے اسے بیچنے سے منع کیا, تو محترم اس کی وجہ یہ بتا رہے ہیں کہ ایکچولی اس میں آپ کو نقصان کا خطرہ ہے. آپ وہاں سے خریدو گے, پتہ نہیں کس ریٹ پہ ملے, آپ نے کسی اور سے کسی اور ریٹ کا وعدہ کر لیا تو ایکچولی یوں ہو جائے گا. تو اس لیے آج کل تو ایسا نہیں ہے, کمپنیوں کے ریٹ متعین ہے, آپ کو پتہ ہے جب جاؤں گا مارکیٹ میں مل جائے گی. تو اس لیے آج کل یہ بے معدوم بھی جائز ہے. یہ محترم نے لاجک ہی غلط پیش کی ہے. خوب سمجھ لو, جو چیز نہیں ہے اس کو بیچنا صرف اس لیے حرام نہیں ہے کہ بعد میں دھوکے کا خطرہ ہے. اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ جس چیز کا آپ رسک نہیں لیتے, اسلام اس پہ پروفٹ کمانے کی بھی آپ کو اجازت نہیں دیتا. یہ اصل لاجک ہے. اس لیے کہتے ہیں مسائل علماء سے پوچھا کرو. ہر پاگل سے پاگل نہ, جو حکیم نہیں ہے وہ حکیم بنا ہوا ہے, جو ڈاکٹر نہیں ہے وہ ڈاکٹر بنا ہوا ہے, جو مفتی نہیں ہے مفتی بنا ہوا ہے. الخراج بالضمان, یہ اسلام کا متفقن علیہ اصول ہے, قرآن و سنت سے ثابت ہے. دیکھو پروفٹ کی دو قسمیں ہیں. اب یہ بات چل پڑی ہے تو ادھورا کلپ بنائیں گے, لوگ غلط گائیڈ کریں گے. جلدی سے بہت آسان کر کے سمجھاؤں گا. یہ ساری زندگی آپ کو خرید و فروخت کا یہ مسئلہ ہے نا, خرید و فروخت میں فائدہ پہنچائے گا. جب بھی آپ پیسہ کماتے ہیں تو دو طرح سے کماتے ہیں, یا تو کوئی عمل کر کے, کسی عمل کی اجرت مل رہی ہوتی ہے آپ کو, یا آپ اپنی کوئی چیز ہوتی ہے اس پہ پروفٹ لیتے ہیں. ٹماٹر کی مثال ہم دیتے ہیں, بہترین چیز ہے ٹماٹر, نام لینے میں بھی اچھا لگتا ہے. خربوزہ زیادہ اچھا, خربوزہ. آپ نے خربوزہ اٹھایا, یہ کس کا خربوزہ ہے؟ آپ کا خربوزہ. خریدا آپ نے, 50 روپے کا خربوزہ آپ نے اٹھایا. اب آپ یہ خربوزہ بیچ کے 60 روپے میں بیچ رہے ہو, تو اس خربوزے پہ 10 روپے کما رہے ہو, عمل پہ نہیں, خربوزے پہ کما رہے ہو, اپنی چیز پہ. بیچنے کا عمل تو ہے لیکن اس بیچنے کے عمل کے الگ سے کوئی پیسے نہیں مل رہے. آپ کو پیسے کس سے مل رہے ہیں؟ خریدنے والا جو پیسے دے رہا ہے اس پروسیس کے پیسے نہیں دے رہا, خربوزے پہ 10 روپے آپ کو زیادہ دے رہا ہے. یہ ہے اس چیز کا پروفٹ. اور نفع کی دوسری قسم ہوتی ہے عمل کا پروفٹ. خربوزہ وسیم کا, خریدنے والا ستار. آپ نے دونوں کے درمیان خرید و فروخت کا عمل کروایا, یا آپ نے وسیم کا خربوزہ قبضہ لیا اور آپ نے کہا وسیم بھائی میں تمہارا خربوزہ مارکیٹ میں بکواتا ہوں, مجھے 10 روپے دے دینا اس کے. آپ مارکیٹ میں لے جا کے آپ نے یہ غفار بھائی کو پہنا دیا, کیونکہ ہمارے ہاں یہ ناروے سے ہیں, ان کو نہیں پتا, ہمارے ہاں چیزیں بیچی نہیں جاتی, ہمارے ہاں پہنائی جاتی ہے. اس پہنانے کا کمیشن ملتا ہے کہ تو نے کتنے میں پہنایا. اب یہ پہنایا بڑی مزے کی اصطلاح, یہ جس کو جو پہناتا ہے اس کو ہی پتا ہے. ڈکشنری میں نہیں ملے گا آپ کو یہ. اب یہ خربوزہ آپ کا تھا نہیں, تو آپ نے 10 روپے کمائے کیسے اس پہ؟ حلال ہو سکتے ہیں؟ نہیں. حلال یہاں پر اس لیے ہے کہ آپ نے یہ پہنانے کا جو عمل ہے نا, اس عمل کے پیسے ملے ہیں آپ کو. سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ خرید و فروخت کے نا ایک بہت ضابطہ ہے, یہ تاجر لوگ اس کو کھوپڑی میں اچھی طرح سے بٹھا لیں, یہ بہت فائدہ دے گا انشاءاللہ. ایک ہوتی ہے عمل کی اجرت, ایک ہوتا ہے اس چیز کی کا
نفع جو آپ کی ہے. تو عمل کی اجرت تو اس میں ایک شرط ہے کہ عمل جائز ہو اور اجرت متعین ہو. آئی بات سمجھ میں؟ عمل جائز ہو اور اجرت بولو متعین. یہ دو طرح سے جائز ہے. ایک تیسری طریقے سے بھی جائز ہے یہ کہ جس کو مزاربت کہتے ہیں. آپ نے اپنی پیسہ دیا کسی کو 10 لاکھ روپے, یہ 10 لاکھ سے بھائی تو بزنس کر, پیسہ آپ کا ہے, عمل کس کا ہے؟ عمل اس کا ہے. تو اجرت متعین نہیں کی آپ نے, بلکہ آپ نے کہا تجھے عمل کے پیسے ملیں گے لیکن کتنے, جتنا پروفٹ ہوگا نا اس میں سے اتنے % تیرا, اتنے % میرا. یہاں بھی اجرت متعین نہیں ہے لیکن اسلام نے اس کی بھی اجازت دی ہے, لیکن یہ بھی عمل کی اجرت ہے. سمجھتے ہو؟ جس نے پیسہ انویسٹ کیا اس کو عمل کی اجرت نہیں مل رہی, اس کو اس کی چیزوں کی اجرت مل رہی ہے. لیکن جو محنت کر رہا ہے اس کو اجرت چیزوں کی نہیں مل رہی, اس کو کس کی مل رہی ہے؟ عمل کی مل رہی ہے. آئی بات سمجھ میں؟ اب عمل کی اجرت میں تو کوئی رسک نہیں ہے آپ کا, کیونکہ آپ کا کچھ لگا ہی نہیں ہے, تو رسک کہاں سے ہو گیا؟ سارا رسک انویسٹر کا ہوتا ہے, لاس کس کا ہوتا ہے؟ انویسٹر کا. تو جب عمل کی اجرت لیتے ہیں تو اس میں جو رسک ہوتا ہے نا صرف اتنا ہوتا ہے کہ عمل ضائع ہو جائے گا آپ کا. مثال کے طور پر آپ خربوزہ لے کے گئے مارکیٹ میں, بہت سے لوگوں کو پہنانے کی کوشش کی لیکن ان کو کوئی پہلے کیلے پہنا چکا تھا, اب ان کو خربوزے کی ضرورت ہے ہی نہیں, یا آپ سے اچھا خربوزہ کوئی ان کو پہلے پہنا چکا تھا. آپ کا سارا دن ضائع ہو گیا. آپ نے آ کے وسیم بھائی کو خربوزہ پکڑایا, بولا اپنا خربوزہ پکڑ میری بلا سے. تو رسک آپ کا یہ ہے کہ آپ کو پروفٹ بھی نہیں ملا لیکن آپ کی محنت کیا ہو گئی؟ ضائع. یہ رسک. لیکن جہاں چیز آئے گی نا, ایسٹ آئیں گے یا پیسہ آئے گا, اس پہ جب آپ پروفٹ کماؤ گے تو شریعت کہتی ہے اس پیسے کا رسک آپ کو لینا پڑے گا. عمل تو آپ کر نہیں رہے, رسک لینا پڑے گا. زمان کا کیا مطلب؟ اس کنڈیشن میں یہ پیسہ ایک دفعہ آئے یا یہ چیز آئے کہ ضائع ہو تو آپ کا نقصان سمجھا جائے. اب میں اس کو ذرا مثال سے سمجھاتا ہوں. مثال کے طور پر ان کے پاس خربوزے کی ایک پیٹی پڑی ہوئی ہے. میں عمل کی اجرت نہیں لے رہا کہ ان کا خربوزہ کسی کو پہناؤں, میں چاہتا ہوں اس خربوزے کو سے جو پروفٹ ہو نا تو اس خربوزے پہ میں اتنا پروفٹ کماؤں. تو شریعت کہتی ہے کہ یہ خربوزہ پہلے آپ اپنے قبضے میں لیں گے, اس کے بعد آگے کسی کو بیچیں گے. کیوں؟ اپنے قبضے میں لینے کا فائدہ یہ ہوگا, چاہے 1 سیکنڈ کے لیے قبضے میں آئے, کہ اس دوران یہ ہلاک ہو گیا تو نقصان کس کا ہوگا؟ آپ کا ہوگا. اس کنڈیشن میں آنا ضروری ہے کیونکہ جس چیز کی ہلاکت کا رسک آپ نہیں لیتے اس پہ پروفٹ بھی آپ نہیں کما سکتے. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ اب دیکھو خربوزہ ان کے پاس پڑا ہوا ہے, یہ ہے وسیم بھائی, فرض آپ کا نام کیا ہے؟ عبد الرؤف بھائی ہے, چشمہ لگایا ہوا ہے انہوں نے, خربوزہ ان کے پاس پڑا ہوا ہے, ایک پیٹی پڑی ہوئی ہے. میں آ گیا جی مارکیٹ میں, میرا 1 روپیہ بھی نہیں لگا, میری کوئی محنت بھی نہیں. میں نے کیا کیا؟ آپ کا نام کیا حضرت؟ علی حیدر بھائی سے میں نے کہا کہ علی حیدر بھائی میں آپ کو خربوزے کی ایک پیٹی بیچ رہا ہوں. اچھا, میں نے ان سے پوچھا بھائی یہ 500 روپے کا خربوزہ ہے, 500 روپے کی پیٹی. انہوں نے کہا 500 کی ملتی نہیں ہے, لیکن چلو فرض کر لیتے ہیں نا 500 کی پیٹی ہے. میں نے کہا یار ٹھیک ہے جی 500 کی پیٹی ہے نا. یہ بیچارہ خربوزے کی پیٹی لے کے بیٹھا ہوا ہے, کوئی آسمانی آفت آتی ہے اس کی ٹینشن, اس میں کیڑا لگ جاتا ہے اس کی ٹینشن, مارکیٹ سے یہ لے کر آیا, سب کچھ اگایا اس نے یا جو بھی کیا, ساری ٹینشن اس نے لی ہے. میں بیچ میں گنا بن کے آیا, میں نے کہا بھائی ٹینشن فری لائف گزارو. میں نے کہا کہ بھائی آپ کو میں خربوزہ بیچ رہا ہوں, بتا کتنے کا؟ آپ نے کہا بھائی ٹھیک ہے میں 600 میں لوں گا. مجھے 100 روپے کا سیدھا پروفٹ مل رہا ہے. میں نے کیا کیا, میں نے جب یہاں سے پتا چل گیا میں نے ان کو بیچ دیا وہ, اور کہا آپ کے گھر پہنچا رہے ہیں ہم. آپ کے گھر کیا کر رہے ہیں ہم؟ پہنچا رہے. اس کو میں نے بولا تو اٹھا کے ڈائریکٹ ان کے گھر پہنچا دے. اب یہ جو لے کے جائے گا نا راستے میں, سارا رسک کس کا ہے؟ اس کا ہے. سارا رسک کس کا ہے؟ اس کا ہے. یہ جب وہاں جا کے پہنچائے گا مجھے کوئی ٹینشن نہیں ہوگی, میں آرام سے بیٹھا ہوا ہوں. اس میں کیڑا نکل آئے, اس میں کوئی مسئلہ ہو جائے, اس میں کوئی جالی نکلے, سارا رسک کس کا ہے؟ میں نے تو یہاں سے بھرنا ہے. تو شریعت کہتی ہے بیچ میں گھننا بن کے کیوں پیسے کما رہا ہے؟ اس سے پیسے کی تقسیم میں اعتدال نہیں رہتا. کچھ لوگ بیچ میں رسک اٹھائے بغیر گھستے ہیں, اس سے چیزوں کی ویلیو خام میں بڑھتی ہے, اور رسک لینے کے لیے وہ تیار نہیں ہوتے. اس سے کئی لا یکون دولتم بین الاغنیاء منکم, جو اسلام چاہتا ہے دولت کی تقسیم منصفانہ ہو, اس منصفانہ تقسیم میں بہت بڑا ایک دھچکا لگتا ہے. اسلام نے مجھے یہ پابند کیا ہے بھائی یا تو کمیشن ایجنٹ بن جا, سیدھا اس کو بول کہ بھائی میں تمہارا خربوزہ بکواؤں گا, اس کو میں اس بکوانے کے عمل کے اتنے پیسے لوں گا, فی خربوزہ لوں گا یا متعین کمیشن لوں گا, لیکن سارا رسک تمہارا ہوگا, تم بری الذمہ نہیں ہو سکتے. تو وہ سوچ لے کہ میں رسک اٹھانے کے لیے تیار ہوں اور اس کو فری پھوکٹ میں 10 روپے دینے کے لیے تیار ہوں یا نہیں, ورنہ مجھے کیا ضرورت,
मैं खुद ही कस्टमर तलाश कर लूंगा। आई बात समझ में? या फिर यह है कि मैं ये कहता हूं कि भाई आप इससे मेरा कोई लिंक ही नहीं है, मैं इनको कहता हूं कि तुम्हें खरबूजे की पेटी चाहिए ना, मैं दिला दूंगा। मैं चाह ही नहीं रहा कि मैं किसी का कमीशन एजेंट बनूं, या क्योंकि इस सूरत में ना ये तैयार नहीं होगा, ये कहेगा भाई यहां से उठा के मैं पहुंचाऊं, रिस्क मैं लूं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं तुम्हारे कस्टमर को दे रहा हूं तो रिस्क तुमने लेना है, सारा मसला रिस्क का है। तो इस्लाम ये कहता है कि जब आपने यहां से खरीदा है तो आप कब्जे में, सिर्फ खरीदना भी काफी नहीं है, कब्जे में लेंगे। और कब्जा में इतना जरूरी है कि रिस्क ट्रांसफर हो जाए। कब्जे में ये जरूरी नहीं कि मैं उठा के अपनी जेब में रखूं, कब्जे में ये भी है कि खरबूजे की पेटी ये निकाल के अलग कर दे कि भाई ये पेटी आम पेटियों से मुमताज हो गई, जुदा हो गई। अब मुफ्ती साहब कुछ भी हो गया ना, ये नुकसान किसका है? आपका माल यहां साइड पे लगा हुआ है, मैं जानूं आप जाने, ये हमने आपका बाप बंदा भेज के उठाओ नहीं उठा। इस दौरान अगर मैं बेच देता हूं तो जायज है। क्यों? जब इसने निकाल के वो आटे की थैली, खरबूजे की पेटी अलग कर दी और बता दिया कि आपका ये माल पड़ा हुआ है, आम खरबूजों से क्या है, अलग है। जब तक आम खरबूजों में मिक्स था तो हम कैसे, नुकसान होगा तो कैसे पता चलाएंगे कि इसका नुकसान हुआ है कि इसका नुकसान हुआ है? रिस्क का पता कैसे चलेगा? तो जब हमने खरबूजे की पेटी या आटे की बोरी अलग कर दी तो और बता दिया भाई ये आपकी आटे की बोरी पड़ी है, चाहे उसकी वीडियो बना के भेज दें, तस्वीर भेज दें, या वैसे बता दें भाई ये आपका आटा है, अब हम इससे क्या है, बरी से ये मुतय्यन आटा है, ये हमने सारे आटों की थैलियों से अलग कर दिया है, अब ये मेरे रिस्क में आ गया। अब आगे मैं बेचूंगा तो मेरे लिए शरन बेचना क्या है, जायज है। अमल के पैसे नहीं ले रहा, उस प्रोडक्ट पे मैं कमीशन ले रहा हूं। तो प्रोडक्ट पे कमीशन उस वक्त तक नहीं ले सकते जब तक वो प्रोडक्ट आपके जमान में दाखिल ना हो जाए, उसका रिस्क आप उठाएंगे, वो नहीं उठाएगा। तो ड्रॉप शिपिंग में जब तक ये जमान ट्रांसफर नहीं होता उस वक्त तक आपके लिए उसको आगे बेचना जायज नहीं है। समझते हो? हां, तदबीर ये है कि आप खरीदो नहीं ना, खरीदने का वादा करो, बेचो नहीं, बेचने का वादा करो, ये जायज हो जाएगा। फिर मिसाल के तौर पर अब्दुल रऊफ से मैंने खरबूजे की पेटी उठाई, मैंने कहा भाई मैं उठाऊंगा, अभी उठा नहीं रहा, वादा है, अभी मैंने खरीदी नहीं है। फिर मैंने इनसे कहा भाई मैं इतने का खरबूजा बेच रहा हूं, बता भाई खरीदेगा? वो क्या, हाँ खरीदूंगा। खरीदा नहीं है, खरीदने का वादा करे। तो सिर्फ वादा, इस वादे की बेस पे मैं इसको कहता हूं यार ये उठा के उसके घर दे आ, ये उठा के घर दे आए, फिर इनके पास रखा हुआ है, तो मैं इनसे कहता हूं ये आप, अभी मेरी ये वाली बै मुकम्मल नहीं हुई है क्योंकि अभी मेरे कब्जे में चीज नहीं आई है। मैं इनसे कहता हूं यार वो फला का खरबूजे की पेटी आ रही है, मेरी तरफ से कब्जा कर लो आप, मेरे वकील बन के। इसने कब्जा कर लिया तो अब मालिक कौन बन गया? मैं बन गया, और मेरे कब्जे में भी आ गई, क्योंकि वकील का कब्जा मुवक्किल का कब्जा होता है। फिर मैं इसको दोबारा फोन करूंगा, भाई बता ये चीज तुझे पसंद आ रही है ये मेरी, अभी नुकसान होगा किसका होगा? इसके हाथ में नुकसान होगा तो किसका होगा? मेरा। मैं बोलूंगा ये चीज अभी मेरी है, तुझे मैंने अपना वकील बनाया तो इस पे कब्जा कर, अब बता ये पसंद आ रही है कि नहीं आ रही? अगर वो कहे नहीं पसंद आ रही तो ये गले किसके पड़ेगी? लोग इस घुन्नेपन में ना कि हम रिस्क कोई ना लें, नुकसान का जरा भी हमें ना हो, बैठ के नोट छापने की हम क्या बन जाए, मशीन बन जाए। फिर वो आते हैं मौलवियों ने पाबंदियां लगाई हुई, मौलवी को क्या हो रहा है तेरा खरबूजा बिके या ना बिके? भाई इस्लाम की पाबंदियां हैं, ये गोरे के पास नहीं है, तभी वहां दौलत की तकसीम मुनसिफाना नहीं है, इंतहाई गैर मुनसिफाना है। तो अब मैं इनको फोन करूंगा, आपका क्या नाम था? अली हैदर साहब को मैं फोन करूंगा, खरबूजे की पेटी पहुंच गई? हाँ जी पहुंच गई। आपने मेरी तरफ से कब्जा कर लिया? हाँ जी कब्जा कर लिया। ये मेरी पेटी है, आपकी पेटी नहीं है, इसको जरा संभाल के रखिएगा। अच्छा बताए खरीद रहे? क्या मैं नहीं खरीद रहा। तो ये लाले पड़ जाएंगे किसको? मैं कहूंगा तेरा बाप भी खरीदेगा। ठीक है, कुछ भी कह सकते हैं, धमकियां दे सकते हैं, जब तक ये खरीदेगा नहीं, ये नुकसान, ये रिस्क किसका है? मेरा रिस्क है। तो फिर अगली बै होगी कि भाई ये पसंद आया? हाँ जी पसंद आया। ठीक है बताओ खरीदते हो? हाँ जी मैंने आपसे ये 600 की खरीदी, माल बिल्कुल ठीक है, मैंने आपको बेची। ड्रॉप शिपिंग वाले अक्सर ये कह रहे होते हैं कि हम उसको अगर वो वापस कर दे तो हम वापस ले लेते हैं, इतना काफी नहीं है। देखो वो जो वापस लेते हैं ना, वो बिकने के बाद वापसी का ऑप्शन एक अलग चीज है, बिकने से पहले वापसी का ऑप्शन होना चाहिए। उसको दिखा के आप सौदा डन करें कि अब, और दिखा के भी नहीं, उसको पकड़ाएं, उसको बताएं कि आप मेरा वकील बन के कब्जा कर रहे हो। ये सब चीजें नहीं हो रही होती, समझते हो? तो ये करना पड़ेगा। और आसान हल इसका ये है कि आप कमीशन एजेंट बन जाएं सीधा सीधा। आप अब्दुल रऊफ से बोले कि अब्दुल रऊफ भाई मैं तुम्हारा खरबूजा अली हैदर को बिकवाऊंगा और मैं तुम्हारे लिए कस्टमर लेकर आऊंगा, फी खरबूजा मुझे इतना प्रॉफिट चाहिए, ठीक है ना? 500 की पेटी होगी तो मुझे 100 रुपए उसमें चाहिए। अली हैदर भाई बोलते हैं ठीक है यार मेरे पास तो टाइम नहीं है कस्टमर का, तुम इंटरनेट पे तुम्हें कस्टमर बहुत मिलते हैं, इनको मैंने खरबूजे की तस्वीर दी, हाँ भाई पसंद है, खरबूजा इनका है और ये सारी
डिलीवरी चार्जेस भी इनके होंगे, रिस्क भी ये लेंगे, इनको मैंने पहले बता दिया। तो फिर सीधा सीधा ये पहुंचाएं तो हम फिर अमल की उजरत ले रहे हैं, खरबूजे की उजरत नहीं ले रहे। ये आसान तरीका है, या तो खरीदने का बेचने का वादा करें या अमल पे कमीशन लें, तो कमीशन एजेंट बन के। लेकिन कमीशन एजेंट बनने में सारा रिस्क बेचने वाले का रहेगा। ड्रॉप शिपिंग में बेचने वाला रिस्क नहीं ले रहा होता, वो कहता है आप जहां कहोगे पहुंचाएंगे, ठीक है ना, आपका बंदा जहां से उठा ले तो वो रिस्क किसका होगा, आपका होगा, हमारा नहीं होगा। अगर वो रिस्क अपना ले रहा है तो ठीक है, लेकिन फिर उसमें आप कस्टमर को ये बताओगे कि मैं किसी की तरफ से, यानी मुवक्किल को ये बताओगे जिसके आप वकील बन रहे हो कि मैं आपका माल बिकवाने के पैसे ले रहा हूं और जब तक ये वहां डिलीवर नहीं हो जाता सारा रिस्क आपका होगा। तो ये एक्सप्लेन जब तक मैं इसको इंशाल्लाह, अभी तो जुम्मे का बयान है ना, तो उसमें हम चीजें मुरतब करके नहीं है। ड्रॉप शिपिंग पे मैं पूरी डिटेल के साथ इंशाल्लाह क्लिप रिकॉर्ड करवाऊंगा, उसके शरई हकाम क्या क्या है वो जरा आसानी से समझ में आ जाएंगे इंशाल्लाह। सल्लु अलल हबीब। जल्दी से सवाल जब दे दो। और तो मेरा अभी तो ड्रॉप शिपिंग मकसद नहीं था, अभी तो ये था कि लोगों ने ना अपनी बिजनेस है तो जो जिसके मौलवी खिलाफ उसको लगे कि ये मौलाना के फतवे की वजह से मेरी तिजारत को नुकसान हो तो मौलवियों को बुरा भला कहना शुरू कर देता है। वो एक गोल्डन की के नाम से आया था कि 5 आदमियों को ये प्रोडक्ट बेचो, वो आगे जितने 5 को बेचेंगे फ्री में आपको कमीशन मिलेगा। उलमा ने इसके खिलाफ आवाज उठाई, ये जायज नहीं है। उस वक्त भी लोगों ने मौलवियों का बैन, मौलवियों के चक्करों में ना पड़ो। ओ भाई आपको तो फायदा हो रहा है, आखिर में जो बंदे बचेंगे ना, जिनको आगे 5 आदमी पहनाने वाले मिलेंगे ही नहीं, उनका बेड़ा गर्क हो जाएगा। तो इस्लाम की पाबंदियां इंसानियत के फायदे के लिए होती हैं, मौलवियों के फायदे के लिए या मौलवियों के नुकसान के लिए नहीं होती। समझते हो? जो आप हदीस बयान करते हैं बराए मेरा हदीस वही जल्दी अर्ज है कि कोयटा शहर में पुल के नीचे मस्जिद तामीर की गई है, जबकि शरन मस्जिद मोहल्ला तक है। आया इसमें नमाज पढ़ना जायज है? इसमें 5 वक्त नमाज हो रही है, जुमा भी हो रहा है। देखो जब मस्जिद एक हवा में यानी जमीन पे तैयार होती है, ऊपर कोई इमारत ना हो, तो जब जमीन खरीदी जाएगी ना तो वो तो अर्श मोहल्ला तक होगी। लेकिन अगर पहले से कोई तामीर पहले मौजूद है, वो पहले कर ली तामीर, फिर जब नीचे मस्जिद बन रही है तो वो तामीर खुद ब खुद उससे खारिज होती है। मिसाल के तौर पर आपने कहीं जमीन ली और वक्फ कर दी मस्जिद के लिए, अब ऊपर तामीर नहीं हो सकती उसके, होगी तो मस्जिद ही के लिए होगी। लेकिन आपने क्या किया, जमीन लेकर वक्फ नहीं की, आपने कहा हम मस्जिद या मस्जिद से मुताल्लिका चीजें इस पे बनाएंगे, अभी वक्फ नहीं की है। मस्जिद ली और ऊपर पहले दुकानें बना दी आपने कि यार मस्जिद की तामीर के लिए, मस्जिद के जो अखराजात पूरे करने के लिए हम ऊपर दुकानें बना दें। पहले दुकानें बना दी, ऊपर घर बना दिए, जो मर्जी बनाते रहे, वक्फ बाद में करें। आपके वक्फ ये क्या है, ये नीचे का हिस्सा वक्फ है, तो अब ऊपर तामीर क्या होगी, वो जो बनी हुई वो जायज होगी। तो पुल चूंकि पहले से बना हुआ है, कोयटा में जहां भी ये मस्जिद की बात कर रहे हैं, पुल पहले से क्या है, बना हुआ है, तो उसके नीचे जब मस्जिद बनेगी तो पुल वाला हिस्सा खुद ब खुद पहले से खारिज होगा। तो लिहाजा वो शरन दुरुस्त मस्जिद है, उसमें नमाज जायज है अगर किसी ने वक्फ कर दी। आपने कहा था कि घर से ज्यादा कारोबार बेहतर है, मैंने घर बेच दिया, अब कारोबार भी कोई बताए। लो भैया अल्लाह के बंदो, कारोबार मैं तो ये बताया कारोबार बेहतर है, कौन सा बेहतर है, आपके लिए क्या सूटेबल है, तो कारोबारी लोग बताएंगे, मैं थोड़ी बताऊंगा। और कारोबारी लोग भी नहीं बताएंगे, क्योंकि वो भी नहीं बताते। कौन चाहता है कि ये भी कारोबार करके मालदार बन जाए? अगर कोई बताएंगे, एक साहब परसों मेरे पास आए, कहने लगे एक स्टेट एजेंट ने, मुफ्ती साहब मुझे प्लॉट बताया है, वो कह रहा है 15-20 लाख रुपए लगाओ, इतना प्रॉफिट देगा ना इसमें, फायदा कि आपकी सोच से भी ज्यादा। मैंने कहा बिल्कुल भी मत लगाओ। मेरा उन साहब से बाकायदा फड्डा हुआ, मुझे बार बार कह रहे हैं कि यार मैं अपना लगा रहे थे, हालांकि मेरे पैसे नहीं लगा रहे। वो कह रहे हैं वो स्टेट एजेंट ने मुझे बताया इतनी बेहतरीन लोकेशन है, आप खुद जाके तहकीक कर ले। और मैंने कहा भाई अगर स्टेट एजेंट ये कह रहा है ना कि यहां लगाओ बहुत फायदा है, तो इसका मतलब यहां तो बिल्कुल भी फायदा नहीं है। वो कह रहे यार आप कैसी बातें कर रहे हो? मैंने कहा आप कैसी बातें कर रहे हो, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा। अगर इतना है तो खुद के क्यों नहीं लगा रहा? उन्होंने कहा असल में उसके पास पैसे नहीं होंगे। ओ भाई 10-15 लाख रुपए स्टेट एजेंट के लिए कलेक्ट करना कोई मुश्किल नहीं है, इतना प्रॉफिट के डबल देके चला जाएगा। लोगों की समझ में ही नहीं आ रही है बातें। हम भाई आपको हर आदमी अपना मंजन बेच रहा है आपके फायदे के लिए, पागल ही होगा जो आपको मशवरा देगा। अब्बा मशवरे नहीं दे रहे आजकल सॉरी अब्बा तो दे रहे हैं, लेकिन वो अब्बा जो यहाँ बयान नहीं सुन रहे। हर आदमी चाहता है यार अगर कोई प्रॉफिटेबल जगह है तो मैं लगाऊं ना अपना, वो आपको क्यों? और स्टेट एजेंट तो वो तो वैसे ही, यानी सोकन अगर सोकन को मशवरा दे रही है कि आप ये मेकअप लगाओ तो ज्यादा अच्छी लगोगी, ये तो ये हो गया ना।
اس کا مطلب بھائی وہ ڈسٹیمپر، وہ ڈیزل لگوا رہی ہے، وہ گریس، وہ میک اپ کی جگہ کیا ہے، سوگن کو مشورہ دے کہ تم یہ والا میک اپ لگاؤ تو تم زیادہ خوبصورت لگو گی. بھائی یہ تو سوگن کو چاہیے یہ والا تو اب لگائے ہی نہیں. ٹھیک ہے. تو اسٹیٹ ایجنٹ تو خود وہاں پراپرٹی پہ پیسہ کمانے کے لیے بیٹھا ہوا ہے. وہ پبلک کو مشورہ دے کہ یہاں لگا دو تو پروفٹ زیادہ ہوگا، تو وہ تو بیوقوف ہے بھائی. وہ اپنا پروفٹ کمائے گا، وہ آپ سے ادھار لے لے گا. وہ اصل میں ہو یہ رہا ہے کہ ہو سکتا ہے پروفٹ ہو اس میں زیادہ، لیکن رسک بھی زیادہ ہوگا. تو وہ چاہ رہا ہوگا یار وسیم بھائی کے لگوا دو، ڈوب گئے تو ان کے ڈوبیں گے، پروفٹ ہو گیا تو دونوں کا پروفٹ، میرا کمیشن ان کا پروفٹ. ہاں چند اسٹیٹ ایجنٹ ہیں جو اچھے بھی ہیں، لیکن بہت تھوڑے ہیں. وہ بہت ہی مارکیٹ میں آٹے میں نمک کے برابر ہے، ورنہ میجورٹی ایسی تھوڑی ہے. تو وہی ہوا 3-4 سال پہلے مزاربت، چند سال پہلے نا وہی صاحب ان کے کوئی ریلیٹو تھے مزاربت میں پیسہ لگا رہے تھے. نہیں وہ جو مزاربت اسکینڈل چلا ہے نا کہ جی اتنے بڑے مفتی صاحب ہیں، وہ مفتی صاحب تو غلط نہیں ہو سکتے، وہ تو فلاں مدرسے کے ہیں، وہ تو فلاں مدرسے کے، اور پیسہ آنا شروع، اور اتنا آ رہا ہے اتنا جا رہا ہے. میں چیخ رہا تھا اس وقت، لوگوں کو بتا رہا تھا بھائی یہ فراڈ ہے، خدا کی لیے نہیں لگاؤ پیسے، ڈوب جائیں گے. اتنا کوئی نہیں کما کے دے سکتا کہ اتنے پیسے لے رہا ہو اور اتنے لوٹا رہا ہو. لیکن ہوس انسان کو اندھا کر دیتی ہے. ہمارے جامع رشید میں بھی آئے وہ، میں نے کہا بھائی میں تو اس مجلس میں ہی نہیں بیٹھوں گا. وہ پارک میں لے کے نا علماء کو بیٹھ گئے کہ یوں ہے، ان کا کوئی نمائندہ آیا تھا، وہ سب اکثر زیادہ تر علماء، ارے بھائی یہ زبردست. میں نے کہا بھائی ہمیں تجربے ہیں، ہم اللہ کا شکر ہے نیک لوگوں کو پیسے دے کے الحمدللہ ہاتھ جھاڑ کے بیٹھ چکے ہیں. سارے نمازیوں کو، داڑھی والوں ہی کو ہم نے دیے ہیں. جو لے رہا ہوتا ہے نا اس وقت بڑے سرخ آپ کو جنت کے باغ دکھائے گا. اور یاد رکھو جو کما کے دے رہا ہے نا وہ زیادہ ڈینجرس ہے، کیونکہ وہ دے کے اعتماد بحال کر کے بڑا گیم کھیلنا چاہتا ہے. میں تو آپ کو بتاؤں کسی کو پیسے دوں نا، تھوڑے پیسے دیے لے کے بھاگ جائے، اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ شکر ہے ان پیسوں میں مجھے یہ پتا چل گیا کہ یہ فراڈ. ابھی اس کی ایک اور مثال دیتا ہوں. اس رمضان میں نے کھجور کا بزنس کیا. یہ بھی جو رمضان گزرا ہے نا، میری اپنی کمپنی میں نام نہیں بتاتا لوگوں کو تاکہ اس کو میں کیش نہیں کرانا چاہتا نا اپنے نام کے ساتھ. تو میں مختلف بزنس کے تجربے کرتا رہتا ہوں. سب سے اچھا بزنس جس کے پاس ٹائم نہیں ہے نا اس کے لیے پراپرٹی کا ہے. یہ خوب سمجھ لو. جس کے پاس، ہمارے جیسے آدمی جن کے پاس بزنس کا ٹائم نہیں ہے تو ان کے لیے سب سے اچھا بزنس کیا ہے؟ پراپرٹی کا. لیکن اسٹیٹ ایجنٹ کوئی بہت ہی 100 میں کوئی ایک ایماندار مل جائے تو اچھی بات ہے، نہیں تو خود جا کے آدمی جو پلاٹ نہیں بک رہا نا اس کو خریدنے کی کوشش کرو، جو نہیں بیچ رہا. صحیح ہے نا؟ کیونکہ جو آدمی پلاٹ نہیں بیچ رہا ہوتا قیمتی اکثر وہی ہوتا ہے، اکثر، زیادہ ہمیشہ نہیں. جو بیچ رہا ہوتا ہے اس کا مطلب وہ جان چھڑانے کے موڈ میں. لیکن یہ قاعدہ کلیہ نہیں ہے. مطلب یہ ہے کہ آپ خود سے جا کے کرو تو پھر اس میں ایک سفید کالر کے ساتھ آدمی اچھا بزنس کر سکتا ہے. تو ہمیں ہوتا رہا کہ یار اب کوئی اور بزنس کریں، تو ہمیں ہوا کہ جی ہم کھجور کا کرتے ہیں. ہمارے ایک دوست تھے، میں نے ان سے رابطہ کیا، بہت وہ آدمی ایماندار ہے. لوگ ہوتے نہیں ہیں لیکن میں نے بتایا نا 100 میں ایک آدھ ایماندار بھی ہوتا ہے. تو میں نے ان کو بولا کہ بھائی میرے پاس تو ٹائم نہیں ہے، یہ اتنے لاکھ روپے آپ پکڑو، رمضان میں کھجور دے دنا دن. کھجور تو اتنی بکتی ہے مارکیٹ میں کہ دے دنا دن. سب سمجھا رہے ہیں مفتی صاحب کیا پلاٹوں میں، رمضان کھجور کا ہے بھائی، رمضان میں کیا بکے گا؟ کھجور. میں نے اس کے ذمے لگایا، میں نے کہا سارا پیسہ میرا، ساری ٹینشن تیری، میرے پاس ٹائم نہیں ہے. یہ پیسہ چند لاکھ روپے میں نے ان کو پکڑائے بھائی تم نے. اور وہ بندہ بھی ایماندار ہے، محنتی بھی ہے. انہوں نے جناب سروے کیا جی کھجور اتنے کی ملتی ہے فلانے، تو بڑا مال اٹھا لیا نا کھجور کا، سستے میں، بہت بڑی کوانٹٹی میں. یہ پورا ہم نے کرائے کا گھر لیا ہوا، کمرہ بھر گیا اس کھجوروں سے. اور دے دنادن مزدور آ رہے ہیں، پیکنگ. ہاں بھائی ڈبے کیا ہو رہے ہیں؟ کھجوروں کی پیکنگ ہو رہی ہے. ہم جا کے نا چیک کر رہے ہیں، جا کے میرا اسٹائل وہاں جا کے کام صحیح ہو رہا ہے. ہاں بھائی ابھی ٹائم نہیں ہے، میں ذرا مسئلہ بتانے جا رہا ہوں، بیان ہے میرا، میں جا رہا ہوں. کام صحیح ہو رہا ہے بھائی. ہمیں لگا کہ رمضان کے بعد ایک ریوو اور ہو جائے گی میرے پاس، بس ایک ریوو کیا ہو جائے گی. اور اب جناب انٹرنیٹ پر اس کی پبلسٹی ہو رہی ہے بھائی دے دنادن. بھائی ہمارے ریٹ پہ کوئی لے ہی نہیں رہا. ابے ہم نے کہا یہ کیوں نہیں لے رہا یار، ہم تو اتنا سستا اتنا اچھا. پتا چلا جی جو کھجور کے انویسٹر ہیں کروڑوں روپے کے سال پہلے کنٹینر خرید چکے ہیں، وہ اس سے آدھے ریٹ پہ خرید چکے ہیں. نہیں آئی بات سمجھ؟ آپ لاکھوں انویسٹ کر رہے ہو، لوگوں نے کروڑوں انویسٹ کیے ہوئے ہیں. وہ جو ہے نا لیاری میں مدینہ مارکیٹ جہاں کھجور کی بہت بڑی مارکیٹ ہے، وہ لوگ 1-1 کروڑ روپے کے 1 سال پہلے 2-2 کروڑ کے کنٹینر لے چکے ہیں، فریز کر چکے ہیں، وہ آدھے ریٹ پہ لے چکے ہیں. آپ 2 مہینے پہلے اتنے لاکھ روپے لگا کے سمجھ رہے ہو ہمارے ریٹ پہ.
नतीजा ये निकला कि एक साहब मेरे घर एक दिन आए, मुफ्ती साहब आपको मैं खजूर गिफ्ट करना चाहता हूं। मैंने कहा जी, मेरा ही डब्बा, मेरी कंपनी का नाम। इधर से खरीद के उनको ख्याल हुआ यार मुफ्ती साहब के पास जा रहा हूं, कोई तो गिफ्ट दो ना, हमारी ही खजूर खरीद के हमें ही पहना दी। समझ में आ रही है बात? तो उसमें हमें लॉस हुआ, ज्यादा लॉस नहीं हुआ। हमने कहा यार बस इसको निकालो किसी, क्योंकि खजूर ऐसी चीज है ज्यादा सब रख भी नहीं सकते। मैंने उनको बोला भाई मुझे, अच्छा मैं जब किसी पे एतमाद करता हूं ना, फिर मैं उसको तंग नहीं करता, क्योंकि मैंने तो इसलिए उस पर एतमाद किया कि मैं अपने कामों में लगा रहा हूं ना। तो वो मुझे बताते रहे भाई ये हो रहा है, फलाना हो रहा है। बेल आखिर मैंने कहा भाई हमारी भला से 50,000 का लॉस हुआ हमें, उसमें फायदा बिल्कुल भी नहीं हुआ, थोड़ा सा लॉस हुआ। कितना? 50,000। मुझे अल्लाह की कसम बहुत खुशी हुई। मुझे खुशी इसकी हुई कि मैंने कहा अगर 50,000 जाया करके मुझे ये पता चल गया ना, ये इल्म आ गया कि हम खजूर का बिजनेस ना करें, ये बहुत बड़ा फायदा हुआ है मुझे, और हकीकत बता रहा हूं मैंने कहा ये लाखों का भी नुकसान हो सकता था। अल्लाह ने सिर्फ 50,000 का नुकसान करवा के हमें ये नॉलेज दे दी कि तुम्हारे बाप का काम नहीं है ये, तुम कुछ और करो, ये काम तुम्हारे करने का नहीं है, इसमें तुमसे बड़े बड़े इन्वेस्टर पड़े हुए हैं। और ये भी बंदा ईमानदार था तो 50,000 का लॉस हुआ, वरना आप बंदे को रखो, आधी खजूरें वो खा जाएगा। हाँ, वो खजूरें पैक करने में खयानत, फिर अपने रिश्तेदारों को आधी आधी कीमत पे निकाल रहा है, और फिर मुलाजिमीन काम इतना नहीं कर रहे होते जितनी खा रहे होते हैं। ये तो ईमानदार आदमी है तो 50,000 का। तो मैंने उनको भी कहा, मैंने कहा बड़ा जबरदस्त माशाल्लाह, हमें ये हो गया कि हम इसके अलावा कुछ और करेंगे ये काम। तो ये क्या कह रहा था मैं, आई बात कहां से? हाँ, तो अब इन्होंने देखो मकान बेच दिया और बिजनेस कर रहे हैं। तो अल्लाह के बंदो, मकान बेचने से पहले बिजनेस का सोचो कि करना क्या है। अब तो बिक गया, अब तो पैसे बर्बाद हो जाएंगे। तो जब तक नहीं आता फौरन से पहले दूसरा प्लॉट खरीद लो या मकान खरीद लो फौरन से पहले, वरना ये पैसे क्या होंगे? हदीस में आता है ना प्रॉपर्टी बनाओ ना बनी हुई को जाया करो। ये हदीस का मफहूम है। बनाने का मतलब ये कि जो हवस में बना रहे होते हैं लोग, जिसकी मैं मुखालफत करता हूं। अगर बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बना रहा है या पैसे स्टोर करने के लिए कि बच्चों के काम आएंगे, वो एक अलग बात है। लेकिन दिल खाने पीने और इन चीजों में जो आप पे खर्च हो रही है उनमें पैसा लगाओ ना ज्यादा। प्रॉपर्टी में तो आपका बाउंड हो जाता है पैसा। तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से या बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से तो ठीक है, वरना तो इंसान की उम्र इतनी थोड़ी है कि प्रॉपर्टी में करोड़ों रुपए फंसा के वो बैठ जाए। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? तो इसलिए कि भाई आपने हमाकत की, आधा बयान सुना आधा नहीं सुना। अब आप पैसे लेके, अब जब बिक गया है तो अब आप ऐसा करें कि ऐसी जगह प्लॉट खरीदें जो आप खुद जाके तहकीक करें कि ये प्लॉट के कागज बिल्कुल एक नंबर होना चाहिए, उसको वेरीफाई कराएं और लोकेशन ऐसी हो कि आपको अंदाजा हो जाए। देखो, जहां आबादी बढ़ रही होती है वहां प्रॉपर्टी की कीमतें बढ़ती हैं, तो इसमें एस्टेट एजेंट से मशवरे की जरूरत ही नहीं है। आप देख लो, जहां कुछ कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है, कुछ मकान बनना शुरू है, वहां प्लॉट में आप पैसे डाल दो तो उम्मीद है इंशाल्लाह फायदा होगा। कुछ एस्टेट एजेंट ईमानदार भी हैं, ऐसा नहीं है सारे ऐसे नहीं है, लेकिन मार्केट में बहुत थोड़े हैं। वो मैं बताऊंगा नहीं, क्योंकि मैंने बता दिया तो फिर वो ये होगा कि अगर बिलफर्ज कुछ गड़बड़ हो गई तो लोग किस पे डालेंगे? भाई बाज दफा एस्टेट एजेंट ईमानदार होता है फिर भी लॉस हो जाता है, तो लोग कहेंगे ये मुफ्ती साहब ने हमें फंसवा दिया, तो ये काम करो ही नहीं। तभी हम रात को सुकून से सो जाते हैं, अल्लाह का शुक्र है। और अपना पैसा इतना लगाओ कि डूब भी जाए तो आदमी क्या, यार अंडे पराठे हमारे चलते रहे। अंडे पराठे हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी प्रॉपर्टी नहीं है, अंडे पराठे मेरे लिए ज्यादा जरूरी है। वो मिले मुझे, ऐसा ना हो कि बहरिया टाउन में 25-30 प्लॉट हैं और पराठा हजम ही नहीं हो रहा आपके। ऐसे प्लॉट का क्या करना है मेरे भाई? तो खाने पीने की जो लज्जतें खुदा की कसम प्रॉपर्टी से 20 गुना बेहतर है। कोशिश किया करो सेहत टाइट रहे, खाओ पियो मौज मस्ती करो, और खा पी के जो मरता हुआ आदमी अच्छा लगता है। प्रॉपर्टी इतनी है ना लड्डू खा सकता है, शुगर की वजह से, ब्लड प्रेशर की वजह से नमक नहीं खा सकता, और मोटापे की वजह से चल नहीं सकता, और डिप्रेशन में हर वक्त टेंशन में रहता है। तो क्या करना है ऐसी प्रॉपर्टी का? खाओ पियो, बच्चे हो माशाल्लाह, ऐसी मजे मजे की बच्चे बातें कर रहे होते हैं, उनसे दिल बहलाओ, तो ये ज्यादा मजे की जिंदगी है। फिर बहुत पैसा है तो चलो यार एक प्लॉट भी ले लिया, चलो यार जब कुछ करने धरने को नहीं है, सदका भी कर दिया, तो अब एक अपना जाती मकान, ये बिल्कुल लास्ट में रखो। समझते हो? हम इसको सबसे पहले लेकर आते हैं। अच्छा भाई बस बहुत मेरा गलत टाइम हो गया। ये कितनी लंबी लंबी पर्ची। मियाँ बीवी के हुकूक बता दूं? आप किसके मियाँ हो भाई? आपकी तो शादी नहीं हो, बच्चे हो। जब आपकी शादी होगी तो हुकूक बता दूंगा। कह रहे भाई मियाँ बीवी बेसिक हुकूक यही है कि औरत शौहर की इताअत करे जायज कामों में, और शौहर उससे मोहब्बत करे, उसको इज्जत दे, और उसके तमाम खर्चे जो बेसिक बुनियादी खर्चे हैं वो भी उठाए, और कुछ गरीबी भी लगाए। गरीबी का मतलब कुछ पॉकेट मनी भी दे दिया करे, जिसके बारे में ये हो कि जहां चाहे खर्च करो। नींबू नचोड़ किस्म के जो मियाँ होते हैं
وہ کہتے ہیں کہ جب تمہارے سارے خرچے میں اٹھا رہا ہوں تو پاکٹ منی الگ سے کیوں لے رہی ہو؟ بھائی ہر انسان، جب بیوی جاب نہیں کر رہی، یہ خوشی کی بات ہے، آپ کی بیوی جاب نہیں کر رہی، آپ پہ ڈیپینڈ کرتی ہے، یہ اچھی بات ہے، یہ عیب کی بات نہیں ہے، لوگ اس کو عیب سمجھتے ہیں۔ ہاؤس وائف ہونا یہ عورت کی خوبی ہے۔ تو جب وہ جاب نہیں کر رہی، اس کا مطلب گھر کو مکمل سنبھال رہی ہے، تو پھر آپ اس کو کچھ اتنی رقم ضرور دیا کرو جس دے کے بھول جاؤ کہ اب یہ تمہاری مرضی ہے۔ ہر انسان چاہتا ہے جیب میں کچھ پان گٹکے کے پیسے رہے، یہ آج کل کی ایک سوسائٹی کی ضرورت ہے یہ۔ تو ایسے نیمو نچوڑ قسم کے میاں مارکیٹ میں آ گئے ہیں، کہہ رہے ہیں جب میں گوشت بھی میں لے کر آتا ہوں، انڈے بھی میں لے آتا ہوں، اور سبزی سب کچھ لا رہا ہوں، تو تمہیں الگ سے پیسوں کی ضرورت کیا ہے؟ بھائی یہ ہر انسان کو ہوتی ہے، آج کل سوسائٹی کی یہ نیڈ ہے۔ ہاں بہت ہی کوئی غریب آدمی ہے نہیں دے سکتا تو اپنی حیثیت کے مطابق دے دے۔ یار آپ 10,000 کماتے ہو، آپ 500 روپے دے دو اس کو، 500 نہیں دے سکتے 250 دے دو، 100 روپے دے دو۔ مالدار آدمی زیادہ دے دے، غریب آدمی کم دے دے، کچھ نہ کچھ رقم اتنی کہ وہ دے کے آپ پھر حساب نہ لو لیمو نچوڑوں کی طرح۔ بیگم مجھے میں نے تمہیں 5 روپے دیے تھے، وہ گئے کہاں؟ اس کا پھر اچھا اس میں 1 روپے کی ٹافی آئی، 1 روپے کی، خواتین تو یہی کھا رہی ہوتی ہیں وہ چھالیاں، وہ آتی ہے ٹیسٹی، پہلے بہت ٹیسٹی، اور وہ کیا تھا نا، چھالیاں نہیں ہوتی تھی۔ آج کل کیا آ رہا ہے؟ چلو جو بھی آ رہا ہے، تو وہ پورے 5 کا بھی حساب لے رہے ہوتے ہیں بیٹھ کے۔ بھائی 5 ہے یا 5,000 ہے یا 5 لاکھ ہے، وہ ہر آدمی کی مالداری کے لحاظ سے ہوتا ہے، تو پیسے دے کے اس کو کیا کرے؟ بھول جائے۔ تو اپنے آپ کو اس کی جگہ رکھ کے انسان سوچے۔ ہر آدمی چاہتا ہے نا کچھ پان گٹکے کے، یہ پان گٹکے کی اصطلاح ہے، میں نے کہیں کہہ دیا کوئی پان گٹکے کے پیسے، تو لوگوں نے کہا یہ گٹکے کھلانے کی ترغیب دے رہے ہیں لوگوں کو، یعنی اتنا ہو کہ کوئی ضرورت پڑے چائے پانی کی تو انسان اس سے بولو کر سکے۔ تو ہاتھ کھلا رکھنے والا اللہ کو بھی پسند ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پسند ہے، گھر والوں کو تو پسند ہو گئی، محلے والوں کو بھی پسند، رشتہ داروں کو بھی پسند۔ یار یہ بات بندہ گھر والوں پہ دل کھول کے خرچ کرتا ہے، تو اللہ کو یہ صفت اچھی لگتی ہے۔ ہاں خواتین کو ہم یہ کہتے ہیں کہ مرد پہ اتنا بوجھ نہ ڈالو جو اس کی آمدن سے زیادہ ہو۔ سخی ہے تو اب اس کو نچوڑنا ہی نہ شروع کر دو۔ بعض خواتین کی عادت ہوتی ہے، دیکھا میاں سخی ہے تو ایک سرنج لے کر آتی ہیں اور اس کی رگ میں داخل کر کے نا اس کا خون چوسنے کی کوشش شروع کر دیتی ہے کہ یہ خون بھی میں اپنے ماموں کے چڑھوا دوں گی۔ سسرالیوں پہ بھی خرچ، ابا پہ بھی، اماں پہ بھی، بھائیوں پہ بھی، یہاں سے بٹوے سے پیسے چوری ہو رہے ہیں، تو اتنا بھی نہ ہو کہ آپ اس کو، یہی ہو گیا نا، کیونکہ مرد حقیقت میں خون دینا، اتنا خون نہیں جلتا۔ جب وہ دیکھتا ہے نا میرا پیسہ ضائع ہو رہا ہے، گھر میں دودھ آ گیا 4 کلو یا 2 کلو یا 1 کلو اور بیگم صاحبہ نے فریج کے باہر رکھ دیا، خراب ہو گیا، وہ چیزیں کھائی جا رہی ہیں، آدھی بچ رہی ہیں، پھک رہی ہیں، تو آدمی کا خون اس سے جلتا ہے۔ خاص طور پہ جو باہر جا کے جو کما کے بھیج رہے ہوتے ہیں ان کو تو بہت ٹینشن ہوتی ہے کہ بیگم کیا کر رہی ہو، میں یہاں محنت مزدوری کر کے پیسے کما کے بھیج رہا ہوں اور تمہارا بھائی 1 مہینے سے آیا ہوا ہے اور میرے خرچے پہ کھا رہا ہے۔ یہ ٹینشن ہوتی ہے آدمی کو، تو اس سے جو خون جلتا ہے نا وہ سرنج کی نسبت زیادہ جلتا ہے۔ تو یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے خواتین نے دیکھا میاں سخی ہے، خرچ کر رہا ہے، تو انہوں نے کیا کیا کہ اب دیکھا ابا میں خون کی کمی ہے، اماں بھی ہماری تھوڑی کمزور لگ رہی ہیں، بھائی بھی کمزور، تو یہاں سے سرنج سے خون لے کے ابا بھائی کے چڑھا دیا۔ تو یہ بالکل یہی ہوتا ہے۔ تو سوچ لو میاں تھوڑے دنوں میں آہستہ آہستہ مارکیٹ سے شارٹ ہو جائے گا۔ تو آدمی کو بہت ڈپریشن ہوتی ہے جب اس کا پیسہ عورت غلط استعمال کرے یا اسراف کرنا شروع کر دے۔ تو عورت کو چاہیے اپنے شوہر کے مال کی حفاظت کرے اور مرد کو چاہیے مال دبا کے خرچ کرے۔ اچھا چنگا لگتا ہے، سمجھ رہے ہو؟ الٹا معاملہ ہو رہا ہے، یہ ادھر سے بچا رہا ہے اور وہ سرنج سے کھینچ رہی، اس سے پھر مزیداری والی بات نہیں بنتی۔ اچھا میرے بھائی جلدی یار بہت زیادہ ہو گیا، کیا مذاق ہے۔ بہت سارے ٹینشن میں سید گھرانے سے ہیں، کیا وہ زکوٰۃ لے سکتے ہیں؟ سید زکوٰۃ نہیں لے سکتا، نہ اس کو زکوٰۃ آپ دے سکتے ہیں۔ ویسے صدقہ خیرات سے مدد کریں نا اس کی، اگر بیمار ہے تو ویسے مدد کر لیں۔ اگر سید کوئی شخص سید ہے، اس کی بیوی سید نہیں ہے تو بیوی کو زکوٰۃ دے دیں۔ کوئی عورت سید ہے، شوہر سید نہیں ہے تو شوہر کو زکوٰۃ دے دیں، وہ اپنی بیوی پہ خرچ کر لے گا، یہ عورت اپنے میاں پہ خرچ کر لے گی۔ بھائی یہ بہت لمبا سوال ہے۔ مفتی صاحب آپ کہتے ہیں جہاد ابھی فرض نہیں ہوا اور جہاد کے لیے افرادی قوت یعنی عسکری طاقت ہونا ضروری ہے، جبکہ افغانستان میں تو طالبان کے پاس امریکہ جیسی ٹیکنالوجی وغیرہ نہیں تھی، انہوں نے کیسے جہاد کر لیا؟ میں کہتا ہوں ریاست کے خلاف بغاوت جائز نہیں ہے۔ میری بات کو ہر جگہ نہیں فٹ کر دیا کریں، میں یہ نہیں کہتا کہ جہاد جائز نہیں ہے، اسٹیٹ کے خلاف بغاوت جائز نہیں ہے، اور ایک صورت میں جائز ہے، ایک تو اسٹیٹ کفر بواح یعنی آپ کا امیر ایسا کافر ہو جائے جس کے کافر ہونے میں کوئی اختلاف نہ ہو، بالکل کفر کو مسلط کر دے آپ کے اوپر۔ نمبر 2 اس کے خلاف بغاوت کی طاقت بھی ہو،
طاقت کا مطلب 4 آدمی نہیں کہیں کہ ہم میں طاقت ہے، اتنی ہو کہ آپ کے پاس یہ اتنی بڑی افراد میں تعداد اور اسلحہ ہو کہ اسباب کی دنیا میں آپ اس ریاست کا تختہ الٹ کے پھر نئی ریاست قائم کر کے اس کو چلا بھی سکتے ہو، یہ بھی طاقت ہو، الٹنا بھی کافی نہیں ہے. اور یہ چیز مارکیٹ سے کیا ہے؟ شارٹ ہے. لہذا لوگ آپ کو بغاوت پہ اکسا کے آپ کی صلاحیتوں کو غلط استعمال کریں گے، آپ کو مروائیں گے فوج کے ہاتھوں، پولیس کے ہاتھوں، رینجرز کے ہاتھوں، حکومت کے ہاتھوں. لیبل بہت اچھا ہے، یہ تمام فقہا کا اتفاق ہے اور یہ قرآن و حدیث کی واضح نصوص ہیں اس پہ. پیغمبروں کی تاریخ اٹھا کے دیکھیں، بیٹا نہیں کرو، پیغمبروں کی تاریخ آپ دیکھیں. موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے خلاف بغاوت نہیں کی، کیوں؟ زمینی حقائق ایسے نہیں تھے کہ بغاوت کر سکیں. دیکھو سسٹم کے خلاف بغاوت مسلح بغاوت نہ ہو، وہ ایک الگ چیز ہے. ایک ہے مسلح بغاوت، ہم اسلحے والی بغاوت کو حرام سمجھتے ہیں. کیوں؟ ایک مضبوط اسٹیٹ ہے، مضبوط ریاست. رہا مسئلہ افغانستان کا تو وہاں ریاست تھی نہیں، وہاں تو جو صدر مملکت تھا نا کابل کا، وہ جب کندھار آتا تو صدارت کندھار چلی جاتی، کندھار سے نکل کے جب وہ ہرات جاتا تو موبائل صدر کہا جاتا تھا اس کو. جہاں جہاں جا رہا ہے صدارت وہاں جا رہی ہے، اس سے پیچھے صدارت نکلتی چلی آ رہی ہے. افغانستان تو بہت سارے دھڑوں کا ایک مجموعہ تھا، اس میں تو کوئی مضبوط اسٹیٹ تھی نہیں، تو اس لیے اس پر بغاوت کے احکام نہیں جاری کیے جا سکتے. اور دوسری بات یہ کہ وہاں تو ایک غیر ملکی نے آ کے حکومت کی نا، امریکہ آیا ہے وہاں پہ، وہاں یہ تھوڑی ہے کہ افغانوں کی کوئی ریاست قائم ہوئی ہو. اگر وہاں بھی افغانستان میں کوئی مضبوط ریاست قائم ہو جاتی، کوئی ایک اسٹیٹ وجود میں آ جاتی، دھڑے ختم ہو جاتے، تو ہم اس کے خلاف بغاوت کو بھی حرام کہتے، چاہے وہ طالبان ہوتے یا کوئی اور ہوتا. وہاں تو تھی نہیں، بنی نہیں ہے. جب سے رشیا آیا ہے نا، اس نے وہاں کی حکومت کو ختم کیا، تو اس کے بعد سے افغانستان میں کوئی مضبوط ریاست، شمالی اتحاد الگ نہج پہ چل رہا ہے اور جنوبی افغانستان کا ایک الگ ہے. گاؤں دیہاتوں میں الگ ہی، گاؤں دیہاتوں میں تو شروع سے ہی طالبان کی حکومت تھی. گاؤں دیہاتوں میں جتنے پہاڑ ہیں نا وہ سارے ویسے ہی طالبان کے قبضے میں تھے، تو وہاں تو تھی نہیں. تو جہاں مضبوط اسٹیٹ ہے وہاں اگر آپ اسٹیٹ کے خلاف جاؤ گے، اسٹیٹ قیمہ بنا کے کھا جائے گی. رزلٹ اسلام آنے کے بجائے اسلام مزید زمین میں دھس جائے گا. اب ایک اہم بات ہے جو میں بتانا چاہتا ہوں، لوگ کہتے ہیں اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ بس تزکیہ نفس میں لگے رہو، نظام کو بدلنے کی کوشش نہ کرو. یہ ہم نہیں کہتے. تزکیہ نفس بھی ضروری ہے، نظام کو بدلنے کی کوشش بھی ضروری ہے، مگر وہ طریقہ جو سوٹیبل ہو، اس میں بدلنے کا چانس بھی ہو. وہ طریقہ کہ رہا سہا بھی ختم ہو جائے وہ ٹھیک نہیں ہے. تو وہ طریقہ کیا ہے کہ جس سے سسٹم بھی بدلے اور یہ بھی نہ ہو جو خون خرابہ اور ریاست مزید کمزور، یہ بھی نہ ہو. وہ طریقہ ایک نہیں ہے، وہ 20 طریقے ہیں، اور جس کو جو طریقہ سمجھ میں آ رہا ہے وہ طریقہ اختیار کر رہا ہے. جامعۃ الرشید کا ایک الگ طریقہ ہے کہ ہم بیوروکریسی میں محنت کریں، CSS کروائیں لوگوں کو اپنے خرچے پہ. جو سلیکٹڈ نوجوان ہو کل وہ بیوروکریسی میں جائیں گے، عدلیہ میں جائیں گے، فوج میں جائیں گے، تو ملک میں انشاءاللہ مثبت تبدیلی آئے گی. یہ جامعۃ الرشید کا طریقہ ہے. JUI کا اپنا ایک طریقہ ہے کہ ہم سیاست کے زور سے لے کر آئیں گے. جماعت اسلامی کے پاس اپنا ایک پیکیج ہے. تنظیم اسلامی جو ڈاکٹر اسرار احمد کی ہے ان کے پاس اپنا ایک پیکیج ہے. تو ایسے 20 پیکیج ہو سکتے ہیں، جس کو جو پیکیج زیادہ سوٹیبل لگے. تبلیغ جماعت والوں کا اپنا ایک طریقہ کار ہے کہ یار عوام کو اتنا دین پہ لے آؤ کہ جب میجورٹی عوام دین پر آئے گی تو اوپر بھی کیا خیر کے فیصلے ہوں گے. تو اس میں تو اختلاف ہو سکتا ہے کہ اس کا طریقہ ٹھیک نہیں ہے، جامعۃ والوں کا ٹھیک نہیں ہے، تو JUI کا ٹھیک ہے، یا جامعۃ الرشید کا ٹھیک ہے، یا جماعت اسلامی کا ٹھیک ہے. اس میں مختلف رائے ہو سکتی ہے. اس پر سب کا اتفاق ہے کہ نظام کو بدلنے کی کوشش ہر ایک پر فرض ہے. یہ کوشش پر ہم ہے، لیکن اس کے لیے کوئی بھی سوٹیبل طریقہ آپ اختیار کر سکتے ہیں. لیکن یہ طریقہ کہ بغاوت، دھماکے اور اسٹیٹ کے خلاف آپ باتیں کرنا شروع کر دیں، لوگوں کو فوج کے خلاف، ایک تو ہے نا فوج کے فلاں بندے نے ایسا کیا، فلاں بندہ 2 نمبر ہے، تو وہ تو ہوتے رہتے ہیں. 1 نمبر بھی ہوتے ہیں فوج میں، 2 نمبر بھی. ہم بھی کہتے ہیں نا مشرف نے کتنے الٹے سیدھے کام کیے. لیکن ایز اے ادارہ آپ آرمی کے خلاف کرنا شروع کر دیں لوگوں کو، ان کو منافق کہہ کے ایک ادارے کے طور پر، اس سے کوئی اسلام آنے والا نہیں ہے. اس سے آپ کا ملک اور زیادہ زمین میں دھنس جائے گا اور اسلام زمین میں دھنس جائے گا. تو یہ بالکل جو ایک اسلامی بچی کچی ریاست بچی ہے نا، اس کا بھی بیڑا غرق ہو جائے گا. اس کے ہم قائل ہیں، سمجھتے ہو. ہم اس کے قائل نہیں کہ خانقاہوں میں بیٹھ کے بس اللہ اللہ میں لگے رہو، سسٹم کو چینج کرنے کی کوشش نہ کرو. 100% کرو، لیکن اس کے لیے وہ طریقہ اختیار مت کرو جس سے سسٹم چینج ہونے کے بجائے آپ کی جو رہی صحیح محنت ہے اس کا بھی بیڑا غرق ہو جائے. اچھا میرے بوئی بس ہو گیا یار، بس کرو نا. یہ پھر اتوار کو دے دینا، بہت لمبا ہو گیا بیان. آپ لوگ بھی نہیں تھکتے یار ماشاءاللہ، اس ٹائم میں. بس آخری سوال یہ بھائی پوچھ رہے ہیں، یہ 2 شادیوں والے ہیں اس لیے میں ان کے سوال کا جواب دے رہا ہوں، ورنہ ایک والے کو چھوڑ دیا ہم نے فکرانا. ان کو تو بیان میں پابندی، بھائی کماروں کو تو میں خزوں پابندی لگاتا ہوں. اچھا چلو ایک ان کا بھی. جی بیوی کا بیماری کا خرچہ کس پر ہے؟
देखो अगर बीवी, देखो बीमारी का खर्चा फुकाहा लिखते हैं कि बीवी का खर्चा शोहर के जिम्मे नहीं है। लोग इस बात को बड़ा नेगेटिव, और इस पर पूरी उम्मत का इजमा है, जितने फुकाहा हैं सब ये लिख रहे हैं कि बीवी बीमार हो जाए तो शोहर के जिम्मे उसका इलाज का खर्चा नहीं है। यूं समझ लें कि इजमाई मसला ही है, लेकिन इसका मतलब वो नहीं है जो समझा जाता है। देखो फुकाहा लॉ को और कानून को बयान करते हैं, जो ज़ाब्ते का कानून है ना, ऐसे तो बीवी के जिम्मे भी बहुत सारे काम है जो हमने सोसाइटी ने डाले हुए, मगर कानूनन वो उसके जिम्मे नहीं है। निकाह का जो एग्रीमेंट होता है ना, उस एग्रीमेंट का की बेस ये है कि औरत आपको औलाद देगी, आपको बुराई से बचाने के लिए हलाल तस्कीन का रास्ता देगी, और आप भी बीवी को औलाद देंगे और दोनों मिलकर औलाद को पालेंगे। बुनियादी जो निकाह का एग्रीमेंट है ये इसके लिए है। बाकी सारी चीजें कि वो खाना पका के देगी, वो आप और वो आपके अब्बा की खिदमत करेगी, ये सब चीजें अखलाकियात में आती हैं, और ये अखलाकी पाबंदियां औरत पर लाजिम है। लेकिन अखलाकियात में वहां आएंगी जहां उर्फ हो, क्योंकि कुरान कह रहा है आशिरूहुन्ना बिल मारूफ, उर्फ के मुताबिक इनके साथ चलो। तो इनको जो है ना, इनको डिफाइन करेगा उर्फ। तभी हजरात फुकाहा ने लिखा है कि जो औरत अपने घर में कामकाज की आदी नहीं है, इतना बड़ा मालदार घराना है कि उन घरों में नौकर रखे जाते हैं, उन घर की औरतें ना रोटी पकाती हैं ना पोछे लगाती हैं। बात ऐसे, उस घर की औरत से जब आप शादी करेंगे तो आप उससे रोटियां नहीं पकवा सकते, क्योंकि ये उसके स्टैंडर्ड की क्या है, खिलाफ है। लेकिन एक ऐसे घराने में आपने शादी की जहां वो औरत अपने वो खुद काम करती थी, उनके घर नौकर चाकर नहीं होते, खाना खुद पकाती थी, तो जब वो आपके घर में रुखसत होकर आएगी तो उसकी अखलाकी जिम्मेदारी होगी कि वो आपकी खिदमत करे, खाना पकाए। तो ये अखलाकियात हैं, और इतनी है कि अगर वो नहीं करती तो उसको ताना भी दिया जा सकता है। समझ में आ रही है बात? लेकिन अगर आपने स्टैंडर्ड ऊपर है तो फिर उस स्टैंडर्ड में नहीं है। तो बेसिक निकाह में खिदमत नहीं है। निकाह की बेसिक ये कि आपको एक शरीका हयात मिल गया जो दोनों मिलके आगे औलाद को पालेंगे। अब निकाह में ये वाला कॉन्सेप्ट खत्म हो गया है जो असल था। बच्चे तो पैदा हो ही नहीं रहे, बाकी सारे अतरम पटरम एक दूसरे के खोपड़ी पे डाल दिए, बहुत सारी चीजें डाल दी एक दूसरे के जिम्मे ना। जो असल था वो तो मार्केट से क्या हो गया, शार्ट हो गया। तो अब ये बात समझें कि ये जो हजरात फुकाहा बयान करते हैं ना कि मर्द पर इलाज बीवी का लाजिम नहीं है, ये इसलिए बयान करते हैं कि सिरे से इस्लाम में इलाज ही लाजिम नहीं है। अपना भी नहीं है तो बीवी का कहां से होगा। मिसाल के तौर पर आप बीमार हो गए, बुखार हो रहा है, तो कोई मुफ्ती नहीं कहेगा कि पैनाडोल खाना शरअन आप पर वाजिब है। कोई कहेगा? वाजिब नहीं है। हाँ, एहतियात वाजिब है। बुखार हो गया, आप ठंड में बनियान पहन के बैठ गए, मर जाओगे, खुदकुशी का गुनाह होगा। तो परहेज वाजिब है, इलाज सुन्नत है, वाजिब नहीं है। आई बात समझ में? लेकिन क्या ये मसला सुन के कोई आदमी फंटर बन सकता है कि बुखार हो रहा है तो चूंकि मुझ पर 2 गोली पैनाडोल खाना वाजिब नहीं है, लिहाजा मैं थर थर कांपता रहूंगा और कंबल लेके अपना बुखार कम करने की कोशिश करूंगा, जैसे पुराने जमाने में लोग किया कर। पुराने जमाने में तो 6 कंबलों में लपेट दो, पसीना निकलेगा तो बुखार क्या हो जाएगा, खत्म। फौरन कहेगा अबे 2 गोली में कितना खर्चा जा रहा है, खा यार। तो इसी तरह जब बेगम बीमार हो गई है तो जैसे आप खुद 2 गोली पैनाडोल की खाते हो, तो सवाल पैदा होता है जब ये कमाती भी नहीं है, हाउस वाइफ है, इसके पास पैसा भी नहीं है, तो क्यों जालिम आदमी है। तो पड़ोस में कोई तड़प रहा हो तो आदमी कहता है इसको जाके टीका लगा दे, ये तेरी बीवी है, तेरे बच्चों को पालेगी। तो इतना तो अखलाकियात का तकाजा है ना कि इलाज कौन कराए। ना तो इसको जॉब करने दे रहा है तो ना खुद इलाज कर रहा है। तो ये इंतहाई दर्जे की गैर अखलाकी हरकत है। फुकाहा ने लॉ और कानून बयान किया है, लेकिन ये नहीं, वो जो बयान कर रहे हैं वो भी अपनी बीवियों का इलाज खुद ही किया करते थे। तो ये अखलाकियात का तकाजा है। इसकी और आसान मिसाल दूं, जब आप बस में यहां से लांढी जा रहे हो, सीट के पैसे आपने दिए, W11 में आप बैठ गए, कोई बूढ़ा आदमी आया तो आप उसके लिए जगह छोड़ते हो कि नहीं छोड़ते? आप कह रहे हो चूंकि सीट के पैसे मैंने दिए हैं, लांढी तक का सफर है, आधे घंटे का सफर है, मैं बैठ के सफर करूंगा, ये बूढ़ा कांपता रही हूं। तो लॉ तो यही कह रहा है कि सीट आपकी है, तभी वो बूढ़ा आपके खिलाफ कोर्ट में केस नहीं कर सकता। कोर्ट में जाएगा कि इसने मुझे जगह नहीं दी, कोर्ट कोई सजा नहीं देगी। जज हो सकता है डांट लगा दे कि तो शर्म नहीं, अपने बाप के उम्र का आदमी था, उसको तूने इज्जत नहीं दी, ये तो करेगा, केस नहीं होगा। तो यहां भी यही है कि आपने बीवी का इलाज नहीं किया तो बीवी कोर्ट में जाके केस नहीं कर सकती कि मुझे इलाज के पैसे नहीं दे रहा। कानून नहीं, अखलाकियात का तकाजा ये है कि जैसे वो बूढ़े को आप सीट देते हैं कि भाई लांढी उतरना है ना, तो मैं तो खड़े होकर जा सकता हूं, ये बेचारा कहां जाएगा यार। तो नहीं देंगे तो ताने भी सुनने को मिलेंगे, सलावातें भी सुनने को मिलेंगी। अब आपको सलावातें सुन रही हैं, आप पाकिस्तान का लॉ सुनने को मिल रही है, आप लॉ वकील की किताब लेके बैठे हुए हो, लॉ में कहीं नहीं लिखा कि जी बूढ़े आदमी को सीट दें आप।
تو یہاں بھی ایسا ہی ہے کہ لا یہ نہیں ہے کہ آپ شریعت کا لا کہ آپ بیوی کا لازمی علاج بھی کرائیں، لیکن یہ اخلاقیات میں داخل ہے.